اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ میرے سامعین محترم، اقرأ کہ ہم نے اس آیت کی تفسیر میں دوسرا پوائنٹ کو بیان کرنا ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یعنی اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو خالق ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ مشرکین کے نزدیک بھی اللہ خالق ہے۔ خالق کا اس لفظ کے بعد نہیں فرمایا کسی چیز کا خالق کرنے والا، یعنی خلق کرنے والا۔ متعلق خلق کا ذکر نہ کرنے خلق کی تمام اقسام شامل ہوتی ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے خلق الانسان من علق، یعنی اس نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اب اس کی تفسیر آیات یعنی خلق مطلق خلق کے ذکر کے بعد خلق انسان کے جداگانہ ذکر سے مخلوقات میں اس مخلوق کو حاصل امتیاز کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا یعنی اس آیت دوسری کا پہلا پوائنٹ تھا۔ اب دوسرا کیا ہے؟ من علق ہے۔ انسان کی خلقت کے ایک مرحلے کا ذکر ہے۔ قرآن مختلف آیات میں ان تمام مرحلوں کا ذکر کرتا ہے، مٹی سے، پانی سے، نطفے سے اور علق سے، اور ایک آیت میں بیشتر مرحلوں کا ذکر ہے۔ ملاحظہ ہو سورہ حج آیت 5 ہے، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رب صرف وہ ہے جس نے انسان کو لوتھڑے سے بنایا۔ اس کی تخلیق مراحل میں وہی خلق اور تدبیر کرنے والا ہے، اور کامل الخلقت ہونے کے بعد بھی اس کی زندگی کی تدبیر کرنے والا رب وہی اللہ ہے۔ اس میں دیگر ارباب کی نفی ہے۔ تو لہٰذا میرے سامعین، انشاءاللہ ہم کل جو ہے تیسری آیت اقرأ وربک الاکرم سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک انشاءاللہ اس کی تفسیر کو بیان کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔